پیارے دوستوں، ایک دن کا واقعہ ہے۔ امام علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ پوری توجہ سے خاموشی میں سن رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ امام علی علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا، مولا، ایک شیر اس طرف آ رہا ہے، بہت بڑا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں ایک بڑا شیر سب کے سامنے آ گیا، مگر وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ سیدھا امام علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے پیچھے ایک ننھا سا شیر کا بچہ بھی آتا ہے۔ وہ شیر، جو اصل میں ایک شیرنی تھی، امام علی علیہ السلام سے کہتی ہے، مولا، یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ محفوظ رہے، پل بڑھ جائے، میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، فکر مت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ کبھی یتیمی محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی نے پوچھا، مولا، اسے کون سنبھالے گا؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا حسین۔ امام حسین علیہ السلام، یتیموں کی دیکھ بھال اس سے بہتر کوئی نہیں کرتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے آئے، بچے کو اپنی گود میں لیا، سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ شیرنی اطمینان سے واپس چلی گئی اور وہ بچہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلنے لگا، جیسے اسے اپنا گھر مل گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، وہ شیر کا بچہ جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھایا تھا، اب جوان ہو چکا تھا۔ جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام جاتے، وہ ان کے ساتھ ہوتا۔ اب وہ صرف ایک جانور نہیں رہ گیا تھا، وہ امام کا ساتھی، دوست اور وفادار بن چکا تھا۔ لوگ اسے ابو الحارث کے نام سے جانتے تھے۔ وہ جنگل سے آیا تھا، مگر اس کا دل انسانوں سے بھی زیادہ نرم اور سمجھدار تھا۔ اسے امام حسین علیہ السلام سے گہری محبت تھی۔ دن ہو یا رات، سفر ہو یا آرام، ابو الحارث امام حسین علیہ السلام کے قدموں سے جڑا رہتا تھا۔ مگر وقت کی طبیعت بدلتی ہے۔ ابو الحارث جوان ہو چکا تھا، اس کا جسم طاقتور، آواز گونجدار اور چال میں رعب اور دبدبہ آ چکا تھا۔ اب جب وہ کسی گلی سے گزرتا، لوگ سحر جاتے، دلوں میں عجیب سا ڈر بیٹھنے لگا تھا۔ ایک دن کچھ عرب کے لوگ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا علی علیہ السلام، وہ شیر جو حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے اب بڑا اور خطرناک ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں کسی دن کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ سن کر امام علی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں ابو الحارث کی معصومیت اور وفا کی یادیں تھیں، مگر وہ انسانوں کی فطرت اور ان کے ڈر کو بھی بھلی بھانتی سمجھتے تھے۔ وہ گھر تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ مولا علی علیہ السلام ان کے قریب آئے اور نرمی سے کہا، بیٹا حسین علیہ السلام، میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو گیا ہے، لوگ اس سے گھبرا رہے ہیں۔ بیٹا، میرا مشورہ ہے، اب اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکان دی اور نرم لہجے میں کہا، جی بابا جان، جیسا آپ کا حکم ہو۔ بابا جان، بس آج کا دن نکل جانے دیجیے، کل یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا، آج کے دن میں ایسا کیا خاص ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، بابا جان، شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہوتا، یہ وقت تو چھاؤں دینے کا ہوتا ہے، دھوپ سے بچانے کا، نہ کہ دھوپ میں چھوڑنے کا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموشی رہی، وہ خاموشی جس میں وہ سب باتیں تھیں جو لفظوں سے آگے ہوتی ہیں۔ رات بیت گئی۔ جب سحر کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی اور روز کی طرح ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آ گئے۔ ابو الحارث نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، مولا، آج اتنی صبح؟ امام حسین علیہ السلام خاموش رہے، کچھ دیر بعد بیٹھے اور بڑی نرمی سے ساری بات ابو الحارث کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی ابو الحارث خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی آ گئی جو سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا شرط ہے؟ ابو الحارث نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ بولا، مجھے صرف ایک بار آپ سے ملاقات کی اجازت دیجیے، زندگی میں بس ایک بار۔ اور یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کچھ دیر چپ رہے، پھر فرمایا، یاد رکھنا ابو الحارث، تاریخ ہوگی 10 محرم سن 61 ہجری، جگہ ہوگی کربلا، ایک ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، بس وہی وقت ہوگا ہماری آخری ملاقات کا، اسی آواز پر چلے آنا، وہاں میں تمہیں یاد کروں گا۔ ابو الحارث نے دھیرے سے ایک سوال کیا، مولا، جب وہ دن آئے گا تو مجھے واپس کون بلائے گا؟
کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث نے پھر پوچھا، تو کیا آپ کے بھائی عباس علیہ السلام بلائیں گے؟ مولا حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل بھر آیا اور فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث خاموش ہو گیا۔ تبھی امام حسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو رخصت کیا تو فرمایا، ابو الحارث ملک عراق چلے جاؤ، وہاں نینوا کے قریب ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ اب مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور بادشاہت کرو۔ ابو الحارث نے سر جھکایا، مولا کے قدم چومے اور نینوا کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر وہیں عاشور کی شام تھی، میدان کربلا میں خاموشی کا عالم تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اس کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ لاش حسین علیہ السلام پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور پوتر جسم کو پامال کیا جائے۔ یہ خبر جب خیماگاہ پہنچی تو قیامت کا سما تھا۔ اسی وقت بی بی فیضہ حضرت زینب علیہ السلام کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا کے ایک صحابی تھے جو سمندر کے سفر میں تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک شیر ملا۔ صحابی نے کہا، مجھے تکلیفہ مت دینا، میں محمد کا صحابی ہوں۔ تو وہ شیر اسے نقصان دینے کے بجائے سیدھے راستے پر لے گیا۔ یہی بات یاد دلا کر بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں ایک شیر رہتا ہے، ابو الحارث، یہ وہی شیر ہے جسے مولا حسین علیہ السلام نے بچپن میں پالا، محبت دی، پرورش کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جنگل کی طرف جا کر اسے بلا لاؤں، میں اسے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے خاموشی سے سر ہلا دیا، اجازت دے دی۔ بی بی فضا عمر رسدہ ہونے کے باوجود تیزی سے میدان کربلا کے اطراف سے نکل پڑیں۔ ان کی زبان پر صرف ایک نام تھا، ابو الحارث۔ انہوں نے جنگل کی جانب منہ کر کے بلند آواز میں پکارا، اے ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ لیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ بی بی کی آواز فضا میں گونجی، جنگل کی ہواؤں سے ٹکرائی، درختوں میں لرزش ہوئی، چند لمحوں بعد زمین کانپنے لگی، جھاڑیوں میں حرکت ہوئی، اور پھر وہ شیر ابو الحارث گرجتے ہوئے، دہاڑتے ہوئے، بجلی کی مانند دوڑتا ہوا بی بی فضا کے سامنے آ گیا۔ بی بی فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز بھرائی، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ جسم کو پامال کریں، ان کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے جائیں، تاکہ لاش اتنی مسخ ہو جائے کہ پہچانی ہی نہ جا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کے قدم زمین پر زور سے لگے، اس نے آسمان کی طرف دہاڑ ماری، ایسی دہاڑ جس نے لشکر یزیدی میں لرزہ طاری کر دیا۔ ابو الحارث صرف ایک شیر نہیں رہا تھا، وہ وفا کی غیرت، عشق حسین علیہ السلام کی آگ اور مظلومیت کا جواب بن چکا تھا۔ بی بی فضا نے بس اتنا کہا، اب وقت ہے ابو الحارث، وقت ہے وعدہ پورا کرنے کا۔ بی بی کی ایک پکار پر شیر ابو الحارث زمین ہلاتا، فضا گونجتا، بی بی کے ساتھ میدان کربلا تک آ گیا۔ وہ لمحہ جہاں لاشائے حسین علیہ السلام بے گور و کفن میدان بلا میں پڑا تھا، آسمان خاموش، زمین ساکت، فرشتے رو رہے تھے۔ ابو الحارث دھیرے سے بڑھا، نرمی سے امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس آیا، زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر جھکایا اور خلوص سے مولا کے خون میں اپنی پیشانی رنگ لی، جیسے وفا کی مہر اپنے ماتھے پر لگا رہا ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یزیدی فوج کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش حسین کو پامال کرنے کے ارادے سے بڑھے تو ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شیر تنہا لاش حسین کے پہلو میں بیٹھا تھا، گھوڑے وہ منظر دیکھ کر بدھک گئے، بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، سپاہی گھوڑوں سے گرنے لگے، کوئی واپس پلٹا، کوئی خوف سے لرز اٹھا، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ مولا حسین علیہ السلام کی لاش کے قریب بھی جا سکے۔ یہ کوئی عام شیر نہیں تھا، یہ ابو الحارث تھا، وہی بچپن کا یتیم جسے حسین علیہ السلام نے پالا، محبت دی، پرورش کی۔ اب وہ وفا کا پہرے دار بن کر حسین علیہ السلام کے جسد خاکی کی حفاظت کر رہا تھا۔ جب یہ خبر عمر بن سعد تک پہنچی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، جھلا کر بولا، اس واقعے کو کسی پر ظاہر مت کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسے پتا تھا کہ اگر یہ راز پھیل گیا تو ظلم کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گا۔ جب بی بی فیضہ خیام حرم واپس آئیں تو حضرت زینب علیہ السلام کو خبر دی، سیدہ مولا حسین علیہ السلام کی لاش محفوظ ہے، ابو الحارث وہاں موجود ہے، جب تک وہ موجود ہے کوئی ظالم قریب نہیں آ سکتا۔ اور یوں جب تک ابو الحارث اس سرزمین پر بیٹھا رہا، کوئی سوار، کوئی کھنجر، کوئی گھوڑا امام حسین علیہ السلام کی جسد اطہر کو پامال نہیں کر سکا۔ پیارے دوستو، ابو الحارث کئی گھنٹے، شاید کئی دن اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں اس کا مولا حسین علیہ السلام بے گور و کفن آرام کر رہے تھے۔
پھر ایک رات جب کربلا کی فضا خاموش تھی اور قافلہ اسیری کے لیے تیار ہو رہا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بی بی زینب علیہ السلام سے فرمایا، پھوپھی اماں ابو الحارث سے کہیے اب وہ لوٹ جائیں، اس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر بی بی فضا اسی ہمت کے ساتھ دوبارہ ابو الحارث کے پاس گئیں اور پکارا، ابو الحارث مولا کا حکم ہے، اب تم جاؤ۔ ابو الحارث نے بی بی فضا کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی، پیشانی پر مٹی اور دل میں ایک ٹوٹا ہوا سکون۔ پھر وہ اٹھا، امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے قریب آیا اور آخری بار سجدہ کیا۔ بی بی فضا نے دیکھا شیر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر ابو الحارث آہستہ آہستہ چلتا ہوا کربلا سے نکل گیا۔ یہ تھی ایک شیر کی وفا جو انسانوں کو پیچھے چھوڑ گئی، جو ظالموں کے سامنے دیوار بن گئی اور جو تقایامت کہہ گئی میں حسین کا ہوں اور یہ میرا مولا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ یہ واقعہ قرآن یا حدیث میں درج نہیں